السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، امام زین العابدین جو ہیں، ان کا دسترخوان بہت مشہور ہے. آپ اپنے دسترخوان پر تھے اور ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے تجھے پہچانا. اس نے پھر کہا امام آپ نے مجھے نہیں پہچانا. کہا میں تجھے پہچانتا ہوں. جب میں اپنی بہن زینب کے ساتھ کربلا سے نکلا تو ہی تھا جو ہمیں پتھر مار رہا تھا. کہا امام اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو آج آپ دسترخوان پہ میری دعوت شراز کیوں فرما رہے ہیں؟ امام نے کہا تب تم نے ہمیں مہمان دیکھا اور تم نے اپنا ظرف دکھایا. آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم نے اپنا ظرف دکھانا ہے. گفتگو تک تو یہ بات خواتین حضرات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ان للہ جب بھی امتحان کا وقت پڑا ہے، مجھے اپنی عمر میں یاد نہیں ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس نے کہیں پہ بھی اپنا ظرف جو ہے وہ امت کے طور پہ دکھایا ہو اور اس بات پہ خوشی ہوئی ہو کہ ہم محبت کرنے والے، حب رکھنے والے وہ امتی ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سائے میں دعوت پر ہوں گے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. مجھے نہیں احساس کہ آپ لوگوں کے جذبات کیا ہوں، لیکن میں بہت غمگین بھی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں غصے کا اظہار کروں یا غم کا اظہار کروں جب آپ کے گھر میں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ جو آپ نے پھولوں کا گلدستہ خریدا ہے وہ آپ جا کے اپنے اس محبت کرنے والے کو جو حج سے آیا ہے اس کے ہاتھ میں دے کے اس سے گلے ملیں گے، یا یہ گلدستہ جو ہے آپ اس کے جنازے پہ رکھیں گے. یہ پھول سوکھ جائیں گے اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کو ابھی تک ان یادوں کے سوا اور کہیں نہیں ملے گا. یہ سوکھے پتے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سے مہمان بھی ہوں گے، لیکن ڈاکٹر ارم ہے ہمارے ساتھ، راشد محمود ہے ہمارے ساتھ، اور کراچی سے مسز شاہ زیب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. پہلے ان دکھی لوگوں کے دو آنسو جو ہیں ان سے ملاقات کر لیں. پھر میرے ساتھ علامہ راغب بھی ہوں گے، محب النبی طاہر بھی ہیں، اور ہمیں ثانیہ کامران جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جی بھی ہیں. ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی رائے لیں گے اور مدد بھی مانگیں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر ارم میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ فرمائیے کہ آپ کے کون سے لواحقین ہیں جو کہ ابھی تک نہیں ملے، اور کب سے نہیں ملے، اور آخری بات کب ہوئی؟ میری امی جان جو ہیں 7 دن ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا وہ کہاں ہے. کب ہوئی آپ کی؟ میری وینڈسڈے والے دن رات کو بات ہوئی کہ میں نے حج کر لی ہے. اچھا. اور میں ٹھیک ہوں. وہ گروپ کے ساتھ گئی تھی، اور ہم میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں حکومت سے، سعودی حکومت سے، کہ ہم کس سے پوچھیں کہ ہماری والدہ کدھر ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہمارے لوگ وہاں پہ ڈھونڈ. یہ جو رمی والا واقعہ ہے اس سے پہلے اس سے پہلے رات کو بات ہوئی. اس سے پہلے رات کو بات ہوئی تھی. اس واقعے کے بعد پھر نہیں، بالکل نہیں. فون ان کا مسلسل چلتا رہا. 2 دن پہلے بند ہوا ہے. مسلسل چلتا رہا ہے؟ مسلسل فون چلتا رہا ہے، اور پہلے جاتی تھی اور 2 دن پہلے بند ہوا ہے. تو اگر فون چل رہا ہو اور سم ہو تو پھر تو لوکیشن بھی نکل سکتی ہے. لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں سمجھ. آپ نے ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب کن لوگوں سے رابطہ کیا؟ جو گروپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم نے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں. سعودی حکومت ہمیں اندر نہیں جانے دے رہی. ہمیں تو وہ کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ وہیں پہ زخمیوں میں تلاش کر رہے تھے، ڈیڈ باڈیز میں دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، وہ کھول نہیں رہے شہداء کے. شہداء کنٹینرز میں پڑے؟ کنٹینرز میں پڑے. کس نے کہا؟ یہ وہاں سے جو ڈھونڈ رہے ہیں جو لوگ گروپ لیڈر جو ہیں تو آف ٹریولز کے، وہ کہتے ہیں کہ کنٹینرز ہیں ان میں شہداء کی کافی ساری ڈیڈ باڈیز ہیں جو ہمیں وہ نہیں، باقی سب جگہ پہ ڈھونڈ چکے ہیں. یہ بات آپ کو کس نے کہی ڈاکٹر صاحب؟ مجھے پھر بتائیے. مجھے جو وہاں پہ میرے امی کے ساتھ تھیں، ان کی وہ شہید ہو گئی ہیں، ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ان کو ملی. آپ کی خبر کس نے دی کہ ڈیڈ باڈیز کو کنٹینرز میں رکھا ہوا ہے اور ان کو کھولنے نہیں دے رہے؟ وہاں پہ جو لوگ میرے کزن ہیں بھانجا، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کنٹینرز میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ میں بات اگر کہوں تو یہ بات صحیح ہوگی کہ عینی شاہد جو وہاں پر ہیں انہوں نے آپ کو یہ بتایا؟ مجھے ملی ہے خبر کہ کنٹینرز میں شہداء کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی، اور ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی اس وقت حکومت سے یا کسی سے بھی کیا درخواست ہے؟ میری یہ درخواست ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں، ہمیں والدہ کو کچھ تو بتائیں نا. شہداء میں بھی نہیں ہے، زخمیوں بھی نہیں ہے، تو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ آپ کو کوئی خبر نہیں ہے؟ کوئی خبر نہیں. آپ نے رابطہ کس کس سے کیا؟ میں نے جو گروپ لیڈر ہے ان کو مسلسل فون کرتے رہے. حکومتی سطح پر آپ نے کبھی پنجاب گورنمنٹ سے، کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے، کوئی ایک وہ جو ہیلپ لائن کا نمبر ہے وہاں پہ کال کیا؟ بھائیوں نے کیا ہے، سما والوں نے پہلے بھی کیا ہے، جیو نیوز والوں نے بھی کہا ہے، کافی سارے نیوز والوں نے کہا، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں. آپ کی والدہ کے ساتھ اور کون کون تھا؟ ان کے ساتھ میں نے گروپ میں بھیجا تھا. گروپ میں تھی؟ ان کے ساتھ اور کوئی محرم وغیرہ نہیں تھا؟ نہیں، اکیلی تھی وہ. جی. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام راشد محمود. راشد محمود، آپ لاہور سے ہیں؟ جی لاہور سے. آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں اپنی سسٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کی بہن؟ جی. اکیلی تھیں، میرڈ تھیں، بچے تھے، کس کے ساتھ تھیں؟
نہیں وہ اکیلی نہیں تھیں, وہ ان میرڈ ہیں اور وہیں پہ جاب کرتی تھیں فلائی ناس میں. وہاں پہ سعودی یعنی کہ وہاں سے لوکل طریقے سے گئیں؟ ہاں جی, وہیں پہ انہوں نے ایک گروپ جوائن کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے ایک گروپ بنایا 4-5 لوگوں کا. اور بہن کی کتنی عمر ہے؟ 34. 34 سال کی ہیں. ہاں جی. اور آخری بات آپ کی ان سے کب ہوئی؟ منا کے مقام پہ جانے سے پہلے. جانے سے پہلے جی. ٹھیک تھیں؟ بالکل بالکل ٹھیک تھی, ان کی بات ہوئی ہے بڑی سسٹر سے. اور اس فون کال کے بعد آپ نے فون دوسرا کب کیا؟ حادثے کے فوراً بعد میں نے کال کی, اور میں نے سب سے پہلے میں نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا انہیں. وہ میسیج انہیں ریسیو ہو گیا لیکن سین نہیں ہوا. اچھا. اور اس کے بعد میں اس ٹائم سے کالز کر رہا ہوں, بیلیں جا رہی ہیں لیکن اٹینڈ نہیں ہو رہا. آج بھی فون کھلا ہے ان کا؟ آج بھی تقریباً یہ 2 دن ہو گئے میں نے نہیں چیک کیا. فون کھلا ایک تھا دن ہو گیا, یعنی کہ 5 دن پہلے تک فون کھلا تھا؟ ہاں جی, فون آن ہے, بیلیں جاتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے بیچ میں وہ انگیج کا میسیج دے دیتا ہے, لیکن لگاتار بیلیں جاتی ہیں. پاس ظاہر ہے انہوں نے واٹس ایپ دیکھا ہے تو اینڈرائڈ فون ہوگا ان کے پاس. جی. اس کا مطلب فون جو ہے وہ اپنی بیٹری اس میں ہے, وہ چارج کیسے کر رہی, 5 دن کیسے چل سکتی ہے؟ یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اینڈرائڈ جو ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ 1-1.5 دن نکالتا ہے. بالکل. تو یہ نہیں مجھے اچھا, آپ نے رابطہ کن سے کیا بہن کے لیے؟ وہاں پہ میں نے رابطہ کیا تھا ان کی فرینڈ سے. اچھا. ان کی فرینڈس کا نمبر تھا میرے پاس, میں نے انہیں کال کی. انہوں نے بتایا کہ جی ایسے ایسے کر کے صبا ان کے ساتھ ہے ایک لڑکی, اور اس کا بھائی ہے. جی. کیا بتایا؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی بہن سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ان سے بات نہیں ہو پا رہی. انہوں نے کچھ وہاں پہ کیا؟ انہوں نے ہاں جی, وہ وہاں پہ انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, ہاسپٹلس چیک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام ہاسپٹل چیک کر لیے ہیں وہاں کے, لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. اچھا, مجھے اس بات سے ایک اور ذہن میں بات یہ آتی کہ اگر یہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور خود کر رہے ہیں ذاتی طور پہ, تو وہاں پہ مقامی حکومت جو ہے اس کو کیوں نہیں انہوں نے اپروچ کیا؟ مقامی حکومت جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر انٹر نہیں ہونے دے رہی. ہاسپٹلز میں نہیں انٹر ہونے دے رہے؟ نہیں انٹر ہونے دے رہی. یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ جن سے میری بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے باہر کوئی لسٹیں لگی ہوں گی, انہوں نے دیکھی ہوں گی وہاں باہر لسٹیں بھی لگ رہی ہیں, لیکن وہ تو اب لگنا شروع ہوئی ہیں. پہلے اس ٹائم پہ نہیں تھی, شروع میں نہیں تھیں یہ لسٹیں. یہ تو انہوں نے 2-3 دن ہوئے لگانا شروع کی ہیں. آپ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو پتہ چلا کہ کنٹینرز کے اندر ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں, اور آپ اس بات کو شہادت کے طور پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کسی نے بتایا. مجھے کسی نے بتایا. اور آپ جی فرمائیے. جی, یہ رات کو کیپٹل نیوز پہ یہ نیوز چل رہی تھی, انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ کنٹینرز میں نا کرین کے ساتھ ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے تو کنٹینر میں رکھ رہے ہیں. آپ کو کیسا لگا سن کے؟ میں تو رات کو لیٹا ہی تھا. ابھی تو مجھے ایک میرے ہمسائے ہیں, ان کی کال آئی کہ یار وہ دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو نہیں آتا یہ چینل. تو پھر میں نے صبح اس کو نیٹ پہ شاہزیب, مسز شاہزیب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی. مسز شاہزیب, آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر شاہزیب رضا کو. کتنے دنوں سے؟ یہ 7واں دن ہے جی. آپ کو کوئی خبر نہیں ملی ڈاکٹر صاحب؟ ایکچوئل میں نے یہاں جو ہے وہ وفاق جو وزیر امور مذہبی سردار یوسف کا فون ملا تھا مجھے. میں نے پہلے دن ہی تھرسڈے کو انہیں فون کیا شام میں, تو انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ ہم 24 آورس میں آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی انفارمیشن دے دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے رات تھی, دوسرے دن پھر میں نے دوبارہ ان کو ٹرائی کیا ہر 10-15 منٹ کے بعد, لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد جمعرات کی ایوننگ سے ہی جو ہے ایکچوئل وینسڈے نائٹ کو جو ہے 1:45 بجے میری اپنے ہسبینڈ سے بات ہوئی. پھر اس کے بعد تھرسڈے کو یہ جب واقعہ پیش آیا 1 بجے میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کرنا شروع کر دیا. میں فون کرتی رہی, ان کی بیل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. پھر ساتھ میں جو ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کے جو فرینڈس ہیں میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ مطلب فون نہیں پک کر رہے, اور اتنے گھنٹے ہو گئے, 12 گھنٹے ہو گئے. پھر ان کے کزن ہیں وہاں پہ ماموزاد بھائی ڈاکٹر زبیر اور منظور میمن ہے, ہمارے فیملی فرینڈ ہیں. ان کو مطلب جتنے بھی میرے تھے, اور میرے بہن اور بہنوئی جو بیل میں رہتے ہیں, تو میں نے ان کو بھی فون کیا کہ شاہزیب فون نہیں اٹھا رہے ہیں, دیکھو 12 گھنٹے ہو گئے, دیکھو 18 گھنٹے ہو گئے. تو پھر ان لوگوں نے جو ہے تلاش شروع کر دی تھی شاہزیب کی. تو جو سب سے پہلے فرائیڈے کو جو ہے شاہزیب کے کزن وہ پرسنلی خود مکہ چلے گئے. مکہ جا کے جو انہوں نے دیکھا, تو پھر اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں چلا. پھر سیٹرڈے کو جو ہے انہوں نے دیکھا
ایک ایک ہاسپٹل جا کے دیکھا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھابھی جتنے ابھی تک میں نے ہاسپٹل دیکھے وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کنٹینر جو ہے وہ شام میں وہ لوگ کھولیں گے. تو میری بہت بری حالت ہوئی, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا. جی اس کے اندر ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی تھیں. اچھا اچھا. اور اچھا پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ڈاکٹر صاحب کرتی تھی. آپ یہ جو سارے وہاں پہ لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ڈھونڈا, تو ذاتی طور پہ ڈھونڈنا تو بڑا مشکل کام ہے. وہاں پہ کوئی انتظام یا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کے تحت پتہ چل سکے؟ نہیں, وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. ایکچوئل عربی جو ہے نا ان کے رولز اینڈ ریگولیشن بہت سخت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پرائرٹی دیتے ہیں. ہم کوئی امریکنس تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں دیں گے. وی آر پاکستانی. میرے پاس بھی گرین کارڈ ہوتا نا تو شور مچ جاتا, اور ابھی تک میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے. میرا بھی اگر پریزیڈنٹ باراک اوباما ہوتا نا یا پرائم منسٹر ہوتا تو پھر یہ ہے کہ میرے بھی ہسبینڈ آج میرے ساتھ بیٹھے ہوتے, بلکہ 5 دن گزر چکے ہوتے اور میں اس اذیت سے نکل چکی ہوتی, میرا پورا خاندان. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس وقت کیا کوشچن کیا ہے, ریکویسٹ کیا ہے حکومت سے, سعودی یا پاکستانی؟ میری پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اور سعودی گورنمنٹ سے بھی, دونوں سے ریکویسٹ ہے. پاکستان کے تو حکمرانوں سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے جاگیں, تلاش کریں. دیکھیں یہ بہت بڑا فگر نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں یہ, اور آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کو تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کمیونیکیشن کا دور ہے. بالکل آپ نے بڑی ٹھیک بات کی. بہت شکریہ, آپ ساتھ رہیے گا. میں آپ سے پھر دوبارہ بات کروں, وقفے پہ جاتے ہیں, لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے جاؤں کہ ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی خاطر رسول کو ماننے والے اور رسول کی خاطر اللہ کو ماننے والے. یہ حب رسول ہے جس کی ہم امت ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ ان ممالک میں جائیں جو کہ اللہ کو یا نہیں مانتے یا مسلمان نہیں ہیں, اور آپ وہاں پہ ایک ویل چیئر کے ساتھ جائیں, وہ اپنے قوانین کو سسپینڈ کر دیں گے, توڑ دیں گے, چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ توقیر ہے شخص کی جو اس ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم تو مردوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کی اتنی توقیر ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کون سے قوانین ہو سکتے ہیں جو موت کے آگے جواب دہ نہ ہوں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے, ڈر سکتا ہے؟ کہا بالکل ڈر سکتا ہے. 2-4 باتیں اور کی جس میں بزدلی بھی تھی, ڈرپوکی بھی تھی. آخر میں پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں. مسلمان ڈر سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. قیامت ہے کہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ان کی گفتگو سے پاس مہمان بیٹھے ہیں, کراچی میں ہماری ایک فیملی بیٹھی ہے, ایک اور فیملی جو ہے وہ یہاں پہ پروگرام دیکھ کے آ گئی ہے. حضرت یہ فرما دیجئے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں جائیں, ان کی کیا مدد ہو سکتی ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو آپ کا کانٹیکٹ دے دیں, آپ سے رابطہ کریں, یہ اپنے مرے ہوئوں کو کہاں ڈھونڈیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں قدر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثانیہ منا یہ بڑا ایک المناک حادثہ ہوا ہے, اور اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں یا جتنے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کے جو خاندان ہیں, ان کے جو ورثاء ہیں, ہم ان کے دکھ کو, ان کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن جو ان پہ گزر رہی ہے یہ یا ان کا دل جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. یہ بہت دکھ کی اور بڑی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے. حادثات اگر اپنے ملک میں ہوں, لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑتے بھی ہیں, دنیا کا ایک نظام ہے, تبھی موت مرتے ہیں, لیکن انہیں ظاہر ہے اپنے سامنے دفن کرنے سے دل کو ایک صبر اور سکون ملتا ہے. لیکن ایک ایسی کیفیت جس میں وہاں سے معلومات اس طرح نہیں آ رہی, لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے شہداء سے بھی جو ان کے وارثان ہیں وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہے, جو لاپتہ ہیں ان کی تو کیفیت ظاہر ہے ان سے بھی زیادہ بدحال ہے. میں سب کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں
کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جو وسائل حکومت کے پاس موجود ہیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے ان کی تکالیف کو رفع کرنے کے لیے تمام شہداء کی تصدیق، اور کچھ کی وہاں تدفین ہو چکی ہے، ایک پالیسی وہاں پہ بن رہی ہے. کچھ لوگوں نے اپنی شہداء کی جو میتیں ہیں وہ پاکستان لانے کے حوالے سے بات کی ہے. تو سعودی گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، ان سے اس سلسلے میں بھی میٹنگز کل بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہوئی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ مزید جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اختیار ہے، تو آپ اتنے بے بس ہیں، اور جو یہاں پہ بیٹھے ہیں لوگ ان کی تو رسائی نہیں، آپ کی تو ان پر رسائی ہے. اور جتنے لوگ آپ بتا رہے ہیں 200 یا 250 ان کی تو شناخت 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتی ہے. تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ آپ ذرا کائنڈلی یہ بھی بتا دینا. میں عرض کرتا ہوں جی، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ میری ایک بہن ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے، میں ان کی بات کی قدر کرتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی رویہ کو سعودی گورنمنٹ کا صحیح اس لحاظ سے نہیں ہے کہ باقی ممالک کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور پاکستانی جو حاجی ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. میں آپ کو سرسری طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے بنگلہ دیش ہے، 26 ان کے شہداء ہیں اور 156 ان کے ابھی تک لاپتہ ہیں. مصر کے 74 شہداء ہیں اور 98 ان کے ابھی تک لاپتہ ہیں. اسی طرح انڈونیشیا کے 50 شہداء ہیں، 95 حاجی ان کے لاپتہ ہیں. یہ مختلف ممالک کے اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اسی طرح پاکستان کے بھی ابھی تو 60 سے کم، یہ تعداد کو 300 سے زائد تھی، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم 300 سے زائد 303 کے قریب حجاج کرام کو تلاش کر کے ان کے ورثاء سے، ان کے پیاروں سے ملا چکے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ وفاقی وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پہ وہاں قیام پذیر ہیں، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آخری حاجی کا بھی مسئلہ انشاءاللہ اور آخری شہید کی بھی وہاں پہ شناخت نہیں ہو جاتی اور ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا. اسی طرح ہمارے جو سفیر ہیں پاکستان کے سعودیہ میں جدہ میں، بڑی ادب کے ساتھ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ہماری جو سرکار کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد آیا ہے، وہ 1-5 کا ریئیکشن کیوں نہیں تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو سب لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اس کا کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو کہ مطمئن کر سکے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہم جو اپنے اداروں کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، میرے خیال میں یہاں پہ تو اگر نادرا ہوتا تو وہ 24 گھنٹے میں یہ کام ختم کر کے رپورٹیں صاف کر کے اور فارغ ہو گیا ہوتا. ہم ابھی تک یہ کام جو ہے وہ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اطلاع پہنچنا، میرے بزرگ مر گئے، میرے بہن بھائی بچے جو ہیں وہ مر گئے، میں تو صرف ان کی شکلیں یا دیکھنا چاہتا ہوں یا دفنانا چاہتا ہوں یا ان کو زندہ ملنا چاہتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ نادرا جیسا کوئی ادارہ وہاں پہ اس لیے سارا کام نہیں کر سکتا چونکہ بہت سارے کیا جتنے حجاج کرام وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے دنیا کے تمام اسلامی ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ان کا ڈیٹا کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے. اب پاکستان گورنمنٹ کا جو شہداء کی تصدیق یا جو لاپتہ افراد ہیں جن کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں ہو رہی، ان کے حوالے سے مسائل کیا ہیں، ذرا میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں، اور بہت سارے ناظرین اس سے آگاہ نہیں ہیں. وہ مثال کے طور پہ جب فون کرتے ہیں، ہم 3 طرح کے یہاں پہ حاجی اس وقت ہمارے پاس جن کا ڈیٹا ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہے جو وزارت حج کے ذریعے حج پہ گئے. دوسری کیٹیگری حاجیوں کی وہ ہے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج پہ گئے. اور کتب صاحب جو تیسری کیٹیگری ہے بڑی معافی کے ساتھ آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ سردار یوسف ہمارے ساتھ سعودی عرب سے ہیں. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، حضرت آؤں گا آپ کے پاس. سردار یوسف صاحب کیونکہ لائن پر ہے، میں ان سے بات کروں. سردار صاحب السلام علیکم. جی سردار صاحب السلام علیکم. جی سردار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سردار صاحب اگر آپ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا، سردار صاحب دوبارہ کال میں صاحب کو. سردار صاحب میرا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، میرا صرف ایک ہی سوال ہے آپ سے کہ 7 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ، مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ مکہ ہلٹن کے اندر آپ کا آپ جو رہائش پذیر ہیں یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کو جو تسلی ہے وہ کون دے گا؟ اگر آپ وہاں آخری شخص تک بھی رہیں اور یہاں تسلی نہ پہنچے تو پھر وہاں رہنے کا کیا مقصد یا کیا مطلب ہوگا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. طارق صاحب سے اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں طارق صاحب سے بات کر لوں. طارق صاحب اپنے جملے کو مکمل کر لیں، ان کی بات بیچ میں کاٹ گئی تھی. جی طارق صاحب السلام علیکم. میں یہ گزارش کر رہا تھا جو 3 میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائیں، جو سرکاری طور پہ حج پہ گئے، جو غیر سرکاری طور پہ گئے. اب تیسری کیٹیگری کتب صاحب وہ ایسی ہے جس کے بارے میں حکومت پاکستان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور وہ پاکستانی حاجی ہیں.
وہ ہیں جو پاکستانی خدام سعودیہ میں مقیم ہیں. وہ چوتھی کیٹیگری نہیں بنتی کیا جو خدام حاجی ہیں؟ نہیں سنیں نا، جو نہ ان کے تو ڈیٹا ہمارے پاس ہے، لیکن جو پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں، کوئی جاب کے سلسلے میں پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ ہیں، وہ تقریباً 15 لاکھ سے زائد افراد پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے جو لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے وہ پاکستانی جو دبئی سے آیا، مصر سے آیا، قطر سے آیا، برطانیہ سے آیا، لاپتہ ہیں. ان کا کوئی ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے. ان کے بارے میں شکایات ہمیں اپنی ہیلپ لائن پہ موصول ہو رہی ہیں. تو یہ تمام مسائل ایسے ہیں جو کہ یک جنبش قلم حل ہونے والے نہیں ہیں. وہاں پہ اب 2 فوکل پرسن آج مقرر ہو گئے ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے کیے ہیں صرف پاکستانیوں کے لیے، ایک جدہ میں ایک مکہ میں. 1100 شہداء کی تصاویر کا البم اور ان کی وہ سارا وہ ہمارے پاس جو ہماری ایمبیسی ہے جدہ میں وہاں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال چھوڑ کے سردار صاحب کی طرف جا رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو خدام حاجی گئے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی حاجی ہیں، ان میں سے بھی بہت سے شہید ہوئے ہیں، وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے اور ان کا علم کیسے ہوگا؟ ان کے خاندان بھی یہاں موجود ہے. سردار صاحب السلام علیکم. آپ سے سوال صرف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو حکم ملا ہے شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ یہاں رہیں آخری شخص جب تک نہیں مل جاتا. ہم کیا پروگریس کر رہے ہیں اور وہ پروگریس کرنے کے لیے ہمارے پاس وہاں پہ ٹولز اور اکوپمنٹ کیا ہے؟ ہلو جی سردار صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آواز بہت مطلب ہے، بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب میں سردار صاحب ایک ہی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ حضرات جو وہاں پہ تشریف فرما ہیں اور پاکستانیوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مدد کیا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ان کو استعمال کر کے وہ مدد آپ فرمائیں گے؟ ہم کیا مدد کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس وقت ہم جو ادھر ہیں یہی تو ہے کہ جو یہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد ہم سارے یہاں موجود ہیں، میں بھی ہوں اور اسی طریقے سے ایمبیسیڈر صاحب بھی ہیں اور اس کے ساتھ سیکرٹری بھی، حج ڈائریکٹریٹ بھی. آج کی ہم نے جا کر وزیر حج سے بھی ملاقات کی ہے اور جو ہمارے لیے جو یہاں پر کچھ مشکلات تھیں ان کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اپنی وزارت کا کوئی فوکل پرسن مقرر کر دیں جس کے ساتھ رابطہ کر کے ہم جو اپنے جو یہاں کے شہداء ہیں یا یہاں کے جو ہمارے زخمی ہیں ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہم کام کر سکیں اور اس طریقے سے جن لوگوں کو بھیجنا ہے ان کو ہم بھیج سکیں. یہاں ہمارے جتنے لوگ متاثرین سردار صاحب یہاں پہ ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ آپ کی بہو جو ہے وہ بھی خدام حجاج میں شامل ہیں، آپ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں؟ کس کی تردید؟ خبر یہ ہے کہ آپ کی بہو جو ہیں وہ بھی خدام میں حجاج کے ساتھ خدام کی حیثیت شامل ہیں، آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ سر غلط بات ہے اور یہ میں آج بھی یہاں بھی کسی نے پوچھا ہے، میری کوئی بہو نہیں شریک، نہ مطلب اس میں ہے اور نہ اس میں کوئی حقیقت ہے. نہ میری بہو شریک ہے نہ میرا عزیز و اقارب کوئی اس طرح شریک ہے. حج کرنے تشریف لائی ہوئی ہیں وہ ویسے؟ حاجیوں کی خدمت کے لیے اور ان کی نگرانی کے لیے آیا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے اس کے لیے میں آیا ہوں. ایڈوائزری کمیٹی کے لوگ بھی آئے تھے. ایک یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میں یہاں رکا ہوں. سردار صاحب میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ پاکستان ہاؤس کتنی دفعہ تشریف لے کے گئے ہیں جب سے یہ واقعہ سانحہ ہوا ہے؟ سردار صاحب ہمارے ساتھ محب النبی طاہر ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ہاؤس آپ کتنی دفعہ تشریف لے کے گئے ہیں؟ احساس ہونا چاہیے کہ جتنا ہے کام اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے میرے بھائی، کوئی میری بہو نہیں. بہت شکریہ سردار صاحب. ایک وقفہ لوں گا لیکن میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے اور میں آپ کی طرف ثانیہ آؤں گا اس کے بعد. میری سمجھ میں بات نہیں آئی ہے کہ اگر میری ملاقات ایمبیسڈر سے ہو رہی ہے یا اوباما سے ہو رہی ہے یا کسی سے بھی ہو رہی ہے، یہ جو یہاں پہ خاندان بیٹھے ہیں ان کو ان ملاقاتوں سے کیا حاصل اور کیا فائدہ؟ آپ وہاں پہ وہ گلیری والی بات ہے کہ اوپر سے نیچے جا رہی ہے. پوچھا کیا کر رہی ہو، کہا یہ چھوڑو کیا کر رہی ہوں، میری پھرتیاں دیکھو. بھائی پھرتیاں تو بہت ہیں، کام کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر لوگ اپنے مرنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر دلوں سے دعائیں تو اس حکومت کے لیے نہیں نکلیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, مجھے یاد ہے کہ اگر 10 سے 15 سال تک کا وقفہ ہو چکا ہے کہ ہم اس ملک میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے بچوں سے لے کے بزرگوں سے اور عورتوں اور بیٹیوں سے لے کے سب کے جنازے جو ہیں وہ بم کے دھماکوں میں اٹھا رہے ہیں, لیکن میں نے اس قوم کو غم کے اندر متحد تب دیکھا تھا جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا, اور آج دیکھا ہے جب کہ یہ حج کا واقعہ ہوا ہے. ثانیہ, آپ کی توجہ دلاتا ہوں, آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, میں نے بچپن سے یہ پڑھا ہے کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ود گریٹ رسپانسبلٹی کمز گریٹ اکاؤنٹیبلٹی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری حکومت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. میں تمام جو لواحقین ہیں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں شہداء کی فیملی کہوں کہ میں کیا کہوں, یہاں پہ میں کیا کہوں. یہ دیکھیں, یہاں پہ حکومت کا ایک رول, ایک رد عمل نظر آنا چاہیے تھا کہ حکومت اپنے لوگوں کو اون کرتی کہ میرے لوگ کہاں ہیں. سعودیہ حکومت سے پوچھتی کہ میرے لوگ کدھر ہیں, ہماری عوام کدھر ہے, ہمارے جو حاجی ہیں وہ کدھر ہیں, ان کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا. ایران نے سخت الفاظ میں مذمت کی, ان کے حاجی, ان کے جو لواحقین تھے یا ان کے شہداء تھے, وہ فوراً اس کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی. شروع میں پروگرام جب سٹارٹ ہوا تو میری ایک بہن نے فون پہ کہا کہ اگر آج میرے پاس بھی میرا پریزیڈنٹ بھی اوباما ہوتا تو شاید میری سنوائی ہوتی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت ہے کہ نہیں. حکومت ایک ماں کی گود کی مانند ہوتی ہے جو اپنے تمام لوگوں کو اپنے گود میں رکھتی ہے, ایک سایہ رکھتی ہے. اس وقت ہمارے حکمران کدھر ہیں؟ جب یہ جب حادثہ آیا, سب چیزیں منسوخ کر کے ہمارے پرائم منسٹر کو سعودی عرب خود پہنچ جانا چاہیے تھا, وہ خود پہنچ کے اس کی تحقیقات کرواتے. یہاں طارق صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے. یہاں پہ میری بہن کہہ رہی ہیں کہ کنٹینرز میں لاشیں ہیں. آپ سوچیں 7 دن تک. میں یہ جواب جو ہے یہ لیتا ہوں طارق صاحب سے. حضرت آپ بھی اس پہ رد عمل دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام حاجیوں کی مہمانداری کر رہا تھا اور ان کی تمام تر ذمہ داریوں کا وہ نگران اور نگہبان تھا. اور پیڈ گیسٹ ہیں شاہ جی. بالکل پیڈ گیسٹ ہیں, اور یہ وہ پیڈ گیسٹ ہیں کہ جن سے حاصل ہونے والا سعودی عرب کا زر مبادلہ ان کی تیل کی آمدنی کے برابر پہنچ رہا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سب سے بڑا ان کے زر مبادلہ کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا, کیونکہ ان کی تیل کے زہر ختم ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ایکسپینشن جو ہو رہی ہے وہ محبت اور حب میں ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں, بالکل میں نہیں سمجھتا, یہ صرف پیسے کے حصول کے لیے ہو رہی ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگ جنہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے اندر موجود تھے ان حاجیوں, 20 لاکھ حاجیوں کے لیے, وہ کدھر ہیں؟ وہ کہاں پہ رہے ہیں؟ وہ اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتے تو پھر یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سعودی حکومت اگر پیسے لے رہی ہے اور پانی بھی اگر آب زمزم بیچ رہی ہے تو وہ پوچھنا یہ چاہیے, بھی سوال رکھ دیں سب کے سامنے کہ اگر وہ اتنا ریونیو لے رہی ہے تو وہ حاجیوں کے لیے کر کیا رہی ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے نا وہ ایک سوالیہ نشان بن گئی. بیٹا آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں شیخ آصف شہید اور ان کی جو اہلیہ تھیں عصمت آصف جو کہ لاپتہ ہیں. کتنے دنوں سے؟ تب سے ہی؟ ہاں جی, تب سے ہی لاپتہ ہیں, جب سے یہ ثانیہ ہوا. جی, ہمارے پاس تصویریں آ گئی تھیں اسی وقت جب وہ باڈیز کے اوپر ان کی باڈی پڑی تھی. اچھا, ہاں, اسی وقت تصویر کی اس میں یہ ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ شہید ہو گئے ہیں کہ یا یہ بے ہوش ہیں یا بے ہوش ہیں. تو ہم نے اس وقت سے, اس سیکنڈ سے ہم نے شروع کیا پتہ کرنا. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ کوئی ہیلپ لائن بھی انہوں نے بنائی ہے, اور جو با اثر لوگ تھے ان سے بھی ہم نے رابطہ کرنا شروع کیا. لیکن جو ہیلپ لائن ہے اس سے ہمیں کوئی ابھی تک رسپانس نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے ہی ریفرنس سے, اپنے تعلق سے سعودی عرب سے کنفرم کیا ان کی شہادت, وہاں سے ان کی تصویریں ہم تک پہنچ چکی ہیں. اور ان کی باڈیز کہاں پر ہیں اس وقت؟ باڈیز سعودی عرب میں ہی ہیں, مینا میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ نے تصویریں خود ہی لیں یا واٹس ایپ پہ چلیں یا کیسے چلیں سعودی عرب میں؟ یہ ہمارے ہی بندے نے وہاں سے ہمیں تصویریں کھینچ کے لسٹ سے کھینچ کے. ٹھیک ہے, مسز شاہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں, حکم کیجئے. جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نمبر 1 تو یہ سوال ہے کہ آخر اتنا بڑا سانحہ ہوا کیسے. دیکھیں پچھلے سالوں کے جو آپ فگر اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو 113% ملیں گے, 200 ملیں گے, 300 ملیں گے. سعودی گورنمنٹ کو تمام کے تمام مسلم جو ہے $30 ارب پے کرتے ہیں اپنی فیسلٹیز کے لیے. تو ان کی سیکیورٹی کہاں تھی؟
ان کو پتہ ہے جب ہمارے ہاں 2 مہمان آتے ہیں ہم ان کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں. آپ کا سوال سارے لوگ آپ کا سوال آ گیا. طارق میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں صرف ایک بات اور شامل کر دوں. کیا پاکستان کی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ایک انٹرنیشنل JIT جو ہے اس کی تشکیل کی جائے اور آئندہ ان معاملات سے بچنے کے لیے ایک انٹرنیشنل کنسورشیم بنایا جائے جس میں مشاورت کے ساتھ حاجیوں کی سیکیورٹی جو ہے اس کی ضمانت دی جا سکے؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں ہمارے جو بہت آنریبل پارٹیسپینٹس ہیں اور جو وارثان ہیں ان افراد کے جو شہداء ہیں یا ابھی تک جو لاپتہ ہیں، یہ سے بھی سخت بات کریں گے تو میں بڑی خندہ پیشانی سے ان کی بات سنوں گا، کیونکہ میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ان کے دل کی جو دکھی کیفیت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت وہ واحد ملک نہیں ہے جس کے حاجیوں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ برتا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی نظر انداز کرنے والی بات ہو. برطانیہ یا امریکہ کے جو پاکستانی شہری آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات اسی طرح کے ہیں. میں نے آپ کو مختلف ممالک کے یعنی مصر کا بتایا کہ 98 لوگ لاپتہ، انڈیا کے ابھی تک 90 لوگ لاپتہ، ہمارے تو اب 60 سے کم لوگ رہ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس بات کی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی نا کہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں. حکومت پاکستان اس وقت وہاں پہ سعودی حکومت کے اوپر ظاہر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے. ابھی آپ کو وفاقی وزیر صاحب بتا رہے تھے کہ اسپیشلی پاکستان کے لیے فوکل پرسن بھی مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے جو اس وقت بقایا حاجی ہیں جو لاپتہ ہیں یا شہداء میں اگر کوئی تصدیق نہیں ہے تو وہ بھی ہم کر لیں. میں آپ کو ایک بات انتظامات کے حوالے سے اور اس میں آپ کو سوال کا جواب بھی آ جائے گا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ رمضان شریف میں عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا اللہ کے فضل سے. حج سے زیادہ تعداد رمضان میں عمرے کے موقع کے اوپر حاجی مسلمان موجود ہوتے ہیں. کوئی 40 لاکھ لوگ ایک وقت میں ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں. کبھی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا. جمع ہوتے ہیں آرام سے اور ڈسپرس ہو جاتے ہیں. حج میں فرق یہ ہے کہ یہ 30-40 لاکھ لوگ ایک وقت میں ایک ہی سمت میں موو کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. وہ منی سے عرفات جا رہے ہوتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہوتے ہیں، مزدلفہ سے واپسی پہ منی سے گزرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مار کے انہیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم قربانی کریں اور ہم اپنا احرام کھولیں. تو یہ جو موومنٹ ہے 30-40 لاکھ افراد کی ایک وقت میں، اس میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. یہ عمرے کے اوپر کیوں پیش نہیں آتا؟ میرا صرف آپ سے سوال ہے، میرے پاس 30 سیکنڈ موجود ہے. میں بڑے ہی ادب اور عاجزی سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل سر آنکھوں پہ آپ کی بات بالکل بجا بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بات 1437 سال سے پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا پلاننگ، کیا اسٹریٹجی کی ہے؟ کیا آج ہم اس حالت میں ہیں کہ پاکستان ایک سٹیٹ پالیسی جو ہے اس کے طور پہ کوئی بیان جاری کرے اور کہے کہ آئندہ ہمارے لوگوں کی حفاظت کا یہ ذمہ ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو سعودی عرب میں تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی عدم اعتماد کی ضرورت ہے. اور جو حاجی گئے ہیں انہوں نے جو انتظامات دیکھے ہیں، حاجیوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو اور پوری دنیا اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، جو اس حادثے کے اسباب ہیں اور سبب بننے والی جو محرکات ہیں، وہ سارے کے سارے سامنے لائے جائیں گے. اور انشاءاللہ آئندہ جو حج ہوں گے اس میں اس سے زیادہ کوشش ہوگی کہ حاجیوں کی حفاظت کے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین انتظامات ہوں تاکہ اس طرح کے جو حادثے ہیں وہ آئندہ مستقبل میں نہ ہوں. میں آخر میں دوبارہ اپنے تمام بالکل ختم ہو گیا وارثان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک جملہ میں یہ ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ ٹیمز بنا کے ہاسپٹل پہنچا دی جائیں اور جو پاکستان والے لوگ ہیں ان کو ان کا رابطہ نمبر بتا دیا جائے، کم از کم ان کو یہ تو پتہ چل جائے کہ ہمارا جو حاجی ہے وہ شہید ہو چکا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں بہت شکریہ، بہت ممنون ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ سارے حادثے کو ہم بالکل اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں جس طرح کہ پچھلے رمضان کے اندر گرمی آ گئی تھی اور شدت کے ساتھ جب گرمی میں لوگ مر گئے تھے تو وہاں بھی یہی رونا پیٹنا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے. خدا کے واسطے اس کو سوچنا جو ہے وہ ذیلی حکومت کے طور پہ نہیں، ایک امہ کے طور پہ آپ کو سوچنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ بھی تذلیل ہے کہ چاہے مدینہ اور مکہ کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اگر میری ماں کو وہاں دفن کرنا ہے تو میں اس کا وارث ہوں. مجھ سے پوچھنا پڑے گا. اگر یہ توقیر شہداء کو کنٹینروں میں بند کر کے دی جا رہی ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.